السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین لدھیانہ کی تاریخی شاہی جامع مسجد کے ممبر سے نماز جمعہ سے قبل خانوادہ لدھیانہ کے نمایاں فرد، مجاہد آزادی، بطل حریت، رئیس الاحرار حضرت اقدس مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی وراثت کے حقیقی محافظ، شیر اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اور آپ کے فرزند، قائد احرار پنجاب کے شاہی امام حضرت مولانا محمد عثمان صاحب رحمانی لدھیانوی دامت برکاتہم کا خطاب، جس کا عنوان ہے فتح مکہ کے واقعات۔ رمضان کے مہینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو فتح کیا، وہ بھی بغیر کسی جنگ و جدال کے، بغیر کسی قتل و قتال کے، صرف صلح کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ حضرت والا نے اپنے بیان میں وہ تمام تر تاریخی باتیں ارشاد فرمائی ہیں جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے صحابہ کے لشکر کے ساتھ مدینہ المنورہ سے چلے تھے۔ راستے میں کیا حالات پیش آئے، مکہ میں کس طرح سے داخل ہوئے۔ مکہ میں بڑے بڑے ظالم اور گنڈے لوگ رہتے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا، جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا، مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس طرح سے پناہ دی، ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، اور کس نے کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ کر کے اذان دی، کیا حالات پیش آئے۔ حضرت والا نے وہ تمام تر تاریخی باتیں اپنے اس خطاب میں ارشاد فرمائی ہیں جو ہم سب کو سننا چاہیے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے، چوتھا جمعہ ہے آج، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تینوں عشروں کی الگ الگ خصوصیات ہیں، رحمت ہے، مغفرت ہے، جہنم سے آزادی ہے، لیکن ان خصوصیات کے درمیان اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات پاک میں جو رمضان کے دن گزرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جتنی مرتبہ رمضان آیا ہے تو وہ وقت کیسا گزرا، وہ دن کیسے تھے، وہ شامیں کیسی تھیں، ان کا جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ عرف عام میں لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بہترین سحری کرنا، روزہ رکھنا، افطار کرنا، پھر تراویح پڑھ لینا۔ بس یہی رمضان المبارک کا مقصد ہے۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کو پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے دیکھتے ہیں، تو وہ رمضان المبارک الگ الگ انداز سے پوری انسانیت کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ جو دن چل رہے ہیں، 21واں روزہ، 22واں، 23واں، ایک تو لیلۃ القدر کے دن ہیں، تاک راتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر فرمایا کہ بھی لیلۃ القدر کو تلاش کریں ان راتوں کے اندر۔
لیکن ان راتوں کے ساتھ ساتھ یہ جو دن چل رہے ہیں 21واں 22واں 23واں 24واں رمضان المبارک جو ہے، یہ وہ دن ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان بدر کے بعد پہلے تو 17 رمضان المبارک کو فتح بدر عطا ہوئی، اور پھر چند سال گزرنے کے بعد رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ کو رمضان المبارک میں فتح کیا۔ اس مکہ مکرمہ کو فتح کیا جس کے اوپر کفر کا غلبہ تھا، جس کے اوپر ظلم کا غلبہ تھا، جہاں کفار مکہ کی گنڈا گردی چلتی تھی، جہاں انسانوں کا جینا حرام تھا، جہاں بڑے اور چھوٹے کی تمیز ختم ہو گئی تھی، جہاں چھوا چھوت کا بول بالا تھا، جہاں کسی غریب کو عبادت گاہ میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رمضان المبارک جب آیا ان کی زندگی میں، مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ بھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اور معمولی فتح نہیں ہے۔ دنیا میں اکثر لوگ جنگیں کرتے ہیں، الگ الگ ملک، الگ الگ بڑے بڑے جو پرانے بادشاہ گزر گئے، اور آج بھی جس کے پاس زیادہ طاقت ہے۔ رشیا نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا کیونکہ وہ کمزور ملک ہے۔ آج بھی جو زیادہ طاقتور ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے خد و خال کو بدلیں، ہم دنیا کے جغرافیہ کو بدلیں، لیکن آپ دنیا کی اگر تاریخ اٹھائیں گے تو جس نے بھی جو فتح کی ہے وہ فتح زیادہ دیر قائم نہیں رہی۔ کسی کی فتح 10 سال، کسی کی 100 سال، کسی کی 500 سال، کسی کی 600 سال۔ یہ محمد الرسول اللہ کا فتح کیا ہوا مکہ ہے کہ 1450 سال گزر گئے جس دن سے رسول اللہ نے فتح کیا، اس دن سے لے کے آج تک، اور اب قیامت آ سکتی ہے، مکہ مکرمہ کی زمین پر کبھی کفر کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ محمد الرسول اللہ کی فتح ہے، نبی کے ہاتھ سے فتح ہوا ہے نا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پر فتح ہوا ہے۔ اور فتح بھی کیسی؟ فتح جب ہوتا ہے تو جب کوئی ملک فتح کیا جاتا ہے تو برا حال کر دیتے ہیں لوگوں کا، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، مکان اجاڑ دیے جاتے ہیں، زمینیں برباد کر دی جاتی ہیں، کھیتیاں جلا دی جاتی ہیں۔ اور اگر آپ فتح مکہ کے واقعات کو پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا کی پہلی فتح ہے جس میں کسی کا خون نہیں بہایا گیا، جس میں کسی کا گھر نہیں جلایا گیا، جس میں کسی کو ملک بدر نہیں کیا گیا، جس میں کسی پر ظلم نہیں کیا گیا، کیونکہ جب دشمن نے محمد الرسول اللہ کو دیکھ کے سلنڈر کر دیا، جب دشمن نے رسول اللہ کی عظمت کو، رسول اللہ کے ساتھ آئے صحابہ کی دیوانگی کو، رسول اللہ کے جرار لشکر کو دیکھ کے جب دشمن نے ہتھیار ڈالے تو پھر نبی علیہ السلام نے کائنات کے سامنے وہ کردار پیش کیا کہ کسی کے آگے ایک چھڑی بھی کسی کو نہیں ماری گئی۔ یہ ایک ایسی فتح ہے جس کے اندر کسی کا خون نہیں بہایا گیا ہے۔ فتح مکہ کے لیے مدینہ سے چلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ سے چلے فتح مکہ کے لیے۔ ابھی باہر نکلے تو جو شاہراہ ہے جہاں سے لشکر گزرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک جانور نے، ایک کتیا نے بچے دیے۔ اس جانور کے بچے کئی ہوتے ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں 6 7 8 کئی ہوتے ہیں، تو دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے بچے دودھ پی رہے ہیں۔ 10,000 کا لشکر ہے، اس وقت دنیا کی آبادی کیا ہے، اور اس لحاظ سے 10,000 کا لشکر اتنا بڑا ہے کہ اگر آج کے دور میں دیکھیں تو سمجھیے کہ 10 لاکھ لوگوں کا لشکر ہے۔ ہر ایک قبیلے کے جوان اپنی اپنی ٹولیاں بنا کے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے سے نکلے دیکھا اس جانور نے بچے دیے ہوئے ہیں اور وہ بچے دودھ پی رہے ہیں اپنی ماں کا، تو ابن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ادھر آؤ، یہاں پر کھڑے ہو جاؤ، اس کے آگے کچھ فاصلے کے اوپر نیزہ لے کے کھڑے ہو جاؤ، یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ اور فرمایا یہ جو ہمارا لشکر آ رہا ہے نا، سارے لشکر کو بولو کہ دائیں یا بائیں طرف سے گھوم کے جائے۔ آج کسی منتری نے آنا ہو، کسی وزیر نے آنا ہو، کسی چھوٹے موٹے افسر نے آنا ہو تو سڑکوں سے
کھونچے والوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، راہداریاں خالی کروا دی جاتی ہیں، غریبوں کا سامان پلٹ دیا جاتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ کوئی وزیر آنے والا ہے، اور یہ محمد الرسول اللہ ہیں، جاہو جلال کے ساتھ نکلیں، کفر تھر تھر کانپ رہا ہے، لیکن کس درجے کی رحیمی ہے، کس درجے کی رحمت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر، کہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک جانور نے بچے دیے، اس کے لیے بھی ایک سپاہی تعینات کر دیا کہ لشکر اپنا رستہ بدل لے، یہ نہ ہو کہ ہماری سواریوں کے نیچے آ کے اس کے بچوں کو نقصان پہنچ جائے یا اس سے نقصان پہنچ جائے۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑاؤ کیا تو سارا لشکر پہاڑیوں میں پھیلا ہوا تھا، فرمایا سارے آج کی رات یہاں قیام کریں گے، آگ جلاؤ، اپنے اپنے خیمے کے آگے اپنا اپنا کھانا تیار کرو۔ تو ابو سفیان نے جب دیکھا دور سے، مخبروں نے دیکھا تو گھبرا گئے کہ بھئی اتنا بڑا لشکر ہے، کیونکہ ان کی معاہدہ شکنی کی وجہ سے رسول اللہ آئے تھے، وہ اتنا بڑا لشکر محمد رسول اللہ لے آئے۔ تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عباس تیرے بھتیجے کی تو بادشاہیت قائم ہو گئی۔ تو عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں نہیں، غلط بات نہ کرو، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، یہ محمد رسول اللہ کے دیوانے، یہ حضور نبی علیہ السلام کے پروانے، یہ بادشاہت نہیں ہے۔ پورے مکے میں جتنے لوگ تھے نا، سب کو خبر پہنچ گئی۔ کون لوگ ہیں مکے میں؟ مکے میں جن کو خبر پہنچ گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک لشکر کے ساتھ آ گئے، تو کون لوگ ہیں مکے میں جو رہ رہے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، یہ وہی ہیں جنہوں نے بدر کے میدان میں ابو جہل کو ساز و سامان دے کر بھیجا، یہ وہ ہیں جنہوں نے سیدنا بلال کے گلے میں رسی ڈال کے ان کو تپتی ریت پر روزانہ کھینچا، یہ وہ ہیں جنہوں نے عمار بن یاسر کی کھال ادھیڑی، یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت سمیہ کی لاش کے ٹکڑے کر دیے، یہ وہ ہیں جنہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا۔ یہ جتنے مکے میں رہنے والے ہیں، یہ امیہ کی اولاد ہیں، یہ عبداللہ بن جدان کی اولاد ہیں، یہ ابو لہب کی اولاد، یہ ابو جہل کی اولاد، یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ یہ جنہوں نے ظلم کیا ہے پچھلے 20 سالوں میں محمد رسول اللہ کے اوپر، محمد رسول اللہ کے دیوانوں پر۔ آج اتنا بڑا لشکر دیکھ کے ڈر گئے، بزدل ہیں، ہتھیار ڈال دیے، کہنے لگے ہم نہیں لڑ سکتے اب ان کے ساتھ۔ جب کوئی بندہ ہتھیار بھی ڈال دیتا ہے تو کیا سوچتا ہے؟ اپنے گناہوں کو سوچتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اب میں سلنڈر تو کر دیا ہے، لیکن کیا کریں گے، مجھے رہنے تو یہاں دیں گے نہیں۔ کفار مکہ کہتے ہیں ہماری سوچ یہ تھی کہ کم از کم اگر کوئی سزا نہ بھی ملے تو یہ سزا تو ملے گی کہ ہمیں حکم ہوگا کہ مکے سے باہر نکل جاؤ۔ ہندہ بھی اسی مکے میں رہتی ہے۔ کون ہندہ؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون امیر حمزہ؟ جو محمد الرسول اللہ کے چچا ہیں، اور صرف چچا نہیں، محبت والے چچا، پیار والے چچا۔ اور سیدنا امیر حمزہ کو قتل کیا، ہندہ نے قتل کروایا، اور پھر سیدنا امیر حمزہ کی چھاتی چیری اور کلیجہ نکالا اور چبایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے۔ وہ ہندہ بھی اسی مکے میں رہتی ہے، اور یہ سارے کے سارے مکے کے آج دم بخود ہیں کہ آج تو محمد رسول اللہ آ گئے۔ یہ یاد رکھنا کہ 21 رمضان کا دن ہے، کئیوں کو موت آ جاتی ہے روزہ رکھتے ہوئے، گرمیوں کے دن ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے، مکے والے کیا سوچتے ہیں کہ اب دربار لگے گا؟ کیا کرتے ہیں دنیا والے جب کسی کے پاس پاور آتی ہے؟ کائنات کا کیا نظام ہے؟ دنیا میں کیا ہوتا ہے جب کوئی بندہ پاور میں آ جاتا ہے؟ پھر وہ انصاف کے تقاضے نہیں پورے کرتا، پھر اس کو ایسا لگتا ہے کہ بس اب میں ہی ہوں، میرے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ طاقت میں آ جاتے ہیں پھر ان کو ایسا لگتا ہے کہ بس
اب نعوذ باللہ خدائی ہم بن گئے ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ کہ ایک وقت گزرنے کے بعد طاقت کوئی بھی ہو ڈھل جاتی ہے. جتنی مرضی چڑھائی چڑھ لو نیچے اترنا ہے. جتنی مرضی طاقت مل جائے آخر اس مٹی کی گود کے اندر واپس جانا ہوگا. دنیا کی کوئی طاقت اس عمل کو روک نہیں سکتی ہے. تو یہ تمام ظالم اور جتنے مکے کے عام لوگ ہیں نا، تو جب ان کو پتہ لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے تو ڈر گئے کہ اب تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ. ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ جب لشکر صبح کو روانہ ہوا مکے میں داخل ہونے کے لیے تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی چل رہے ہیں، اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، اور عجز کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے آگے عاجزی کی وجہ سے اونٹنی پر بیٹھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اتنا اپنے رب کے حضور جھکا ہوا ہے کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ جو ہے وہ اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ ٹکراتا ہے. اگر تو آج کسی کو تھوڑی سی پاور ہو جائے نا، پاور کیا، آج کوئی عام آدمی کوئی اچھا موٹر سائیکل خرید لائے تو وہی محلے میں سے ذرا تیز نکالتا ہے کہ ان کو پتہ لگے کہ میرے پاس انجن کی پاور آ گئی ہے. اور یہ کیسی طاقت ہے جو محمد رسول اللہ کو اللہ نے عطا کی فتح مکہ پہ؟ یہ حکومت کی طاقت ہے، اقتدار کی طاقت ہے. کوئی دم نہیں مار سکتا ہے اب آگے. اور کون سا مکہ جس کی گلیوں میں رسول اللہ کو مارنے کی کوشش کی گئی، جس کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے منصوبے بنائے گئے، جس کی گلیوں میں نبی علیہ السلام کو زخمی کیا گیا، جس کی گلیوں میں نبی علیہ السلام پر پتھر برسائے گئے، جس کی گلیوں میں نبی علیہ السلام کے گلے میں ایک دفعہ کپڑا ڈال کے ابو جہل نے پوری زور لگایا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کا سانس رک جائے. یہ وہی مکہ ہے جس کے اندر سے مجبوراً نبی علیہ السلام کو جانا پڑا. اور جس دن گئے تھے نا مکہ چھوڑ کے، چند قدم چلتے ہیں واپس بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. پھر چند قدم چلتے ہیں، پھر بیت اللہ کو دیکھتے ہیں اور فرمایا کہ اے بیت اللہ، میرا دل نہیں چاہتا تجھے چھوڑ کے جاؤں. میرا نہیں دل چاہتا کہ میں اپنے وطن کو چھوڑوں، میں اپنی مٹی کو چھوڑوں، میں اپنے گھر کو چھوڑ دوں، میں سیدنا آمنہ کے گھر کو چھوڑ دوں، میں حضرت عبداللہ کے گھر کو چھوڑ دوں. میرا دل نہیں چاہتا، لیکن اے بیت اللہ، میری قوم نے، اس شہر کے رہنے والوں نے زندگی یہاں تنگ کر دی ہے، اس لیے مکہ المکرمہ کو چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے. اس مکے میں جب رسول اللہ داخل ہوئے، صحابہ میں کسی نے نعرہ مارا کہ آج آ گیا ہے بدلے کا دن، آج بدلے کا دن آ گیا، آج حساب لیا جائے گا ابو جہل کی اولاد سے. آج عتبہ کو پوچھیں گے امیہ کہاں ہے، آؤ تمہاری گنڈا گردی دیکھیں. ابھی کسی نے یہ نعرہ مارا، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ایسی بات نہیں ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے، آج درگزر کرنے کا دن ہے، آج معافیاں کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے. اور اعلان کر دیا کہ جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس سے کوئی لڑائی نہیں ہے، جو بیت اللہ میں چلا گیا اس سے کوئی لڑائی نہیں، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس سے بھی کوئی لڑائی نہیں، جو کسی طرح کا ہتھیار اٹھا کے اسلامی افواج پہ حملہ نہ کرے اس سے بھی کوئی لڑائی نہیں. اعلان کر دیا کہ جو لوگ امن چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ امن کا وتیرہ اختیار کریں گے، جو جنگ چاہتے ہیں ان کے ساتھ جنگ کا وتیرہ اختیار کریں گے. یہ پہلی فتح ہے. دنیا حیران ہے، جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ بھی حیران ہے. نبی علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا نا، خطبہ دیا، فرمایا تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، اب کیا خیال ہے تمہارا؟ تو مکے کے لوگوں نے بڑی عاجزی سے کہا تھا کہ ایک کریم، ایک شفیق، ایک محبت کرنے والے باپ کے محبت کرنے والے بیٹے. حضرت عبداللہ کا ذکر کیا کہ آپ ایک شفیق والد کے بیٹے ہیں اور آپ بھی ویسے ہی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں معاف کرنے آیا ہوں. کسی سے مکہ مکرمہ کی فتح پر کوئی بدلہ نہیں لیا گیا، سب کو معاف کر دیا نبی علیہ السلام نے. حتیٰ کہ جب ہندہ آئی، کون ہندہ؟ اسلام قبول کرنے کے لیے جب ہندہ آئیں رضی اللہ تعالی عنہا، تو
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی معاف کر دیا، جبکہ انہوں نے آپ کے محبوب چچا کا قتل بھی کروایا، ان کی چھاتی بھی پھاڑی، کلیجہ نکال کے چبایا بھی، ان کو بھی معاف کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام کی بہت بڑی مجاہدہ بنی ہے، یہ جتنے ملک ہیں فارس تک کے، یہ ہندہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے نا جی، آج جب آپ جائیں گے تو بیت اللہ شریف میں آج تو 25-30 لاکھ لوگ ایک وقت میں نماز پڑھتے ہیں، تو اس وقت کا سارا مکہ اتنا ہی تھا جتنا آج بیت اللہ شریف ہے۔ طواف جہاں ہوتا ہے وہ جگہ چھوٹی تھی، تو مورخین لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب 10,000 کے لشکر سے آئے تو چاروں طرف کے مکانات کی چھتیں، پہاڑیاں، درخت اور چاروں طرف کی جگہ پر ہو گئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے صحن میں پہنچے، رمضان کے دن ہے، کہاں پہنچے جی؟ بیت اللہ کے صحن میں پہنچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب جب صحن میں پہنچ گئے، خانہ کعبہ کی جب چابی چاہیے تھی، عثمان بن طلحہ جن کے پاس چابی ہے بیت اللہ کی، ان کو رسول اللہ نے 10 سال پہلے کہا تھا کہ ابن طلحہ ذرا تالا کھولو نا، میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانی تھی، چاہا کہ 2 رکعت نفل پڑھ لوں، تو نعوذ باللہ آگے سے جواب یہ ملا کہ اگر مکے کا کوئی بچہ بھی آ کے چابی مانگے تو میں دے دوں گا، آپ کو نہیں دوں گا، کیونکہ مکے کا گورنر ابو جہل آپ کا مخالف ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بڑی ہمت کی بات کی، نبی علیہ السلام نے کندھے پہ تھپکی ماری، فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی تجھ سے لے لیں گے، ہم ناراض نہیں ہوئے، فرمایا ایک وقت آئے گا ہم یہ چابی تم سے لے لیں گے۔ اور ابن طلحہ کہتے ہیں 10 سال کے عرصے میں بڑی تیاریاں کی کفار مکہ نے، ابو جہل نے بھی بڑی تیاریاں کی، عتبہ بھی ڈینگے ہانکتا تھا، ابو لہب اور اس کے بیٹے بھی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں جب بھی میٹنگ ہوتی تھی نا، میرے دل میں بار بار رسول اللہ کی یہ بات یاد آ جاتی تھی کہ وہ کالی کملی والے کہہ کے گئے ہیں کہ ابن طلحہ ایک دن آئے گا کہ یہ چابی ہم تجھ سے لے لیں گے۔ اور وہ دن آ گیا، وہ دن آ گیا۔ فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ، چابی آ گئی، بیت اللہ کو کھولا، لات اور عزا نکال دیے گئے، پاک کر دیا بیت اللہ کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ سامنے کھڑے، جب بیت اللہ کے دروازے کو دوبارہ لاک اپ کیا تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اب شاید میری سزا کا اعلان ہو، میں نے چابی نہیں دی تھی۔ آج کل آپ نے دیکھا نہیں، جب کوئی حکومت چلی جاتی ہے تو جو نئی حکومت آتی، جو پرانی حکومت کے ریٹائر وزیر ہوتے ہیں نا، اب اکثر ان کی باتیں سنو گے تو پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کوئی بات نہیں، افسران کو ڈراتے ہیں کہ جب ہماری باری آئے گی پھر بتائیں گے۔ ڈینگے ہانکنے سے نہیں ہٹتے، پھر بھی کوئی سابقہ وزیر اعلیٰ ہونا تو وہ ڈینگ ہانکتا ہے کہ اچھا جب میری دوبارہ باری آئے گی پھر بتاؤں گا تمہیں میں۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اب کیا ہوگا میرے ساتھ، میں نے چابی نہیں دی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قریب بلایا، فرمایا اے ابن طلحہ یہ چابی واپس ہم تمہیں کو دے رہے ہیں، اب قیامت تک تمہارے گھرانے میں رہے گی۔ فرماتے ہیں کہ میری طرف چابی نہیں آئی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز کا وقت ہو گیا، بیت اللہ کے بیڑے میں روزے رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے، بیت اللہ کے صحن میں نماز کا وقت ہو گیا، کون کھڑا ہے صحن میں؟ کون کون کھڑے ہیں صحن میں؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ کے دائیں بائیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ابو عبیدہ بن جراح امین الامت ہیں، خالد ابن ولید مسلمانوں کے ہر اول دستے کے جرنیل ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں، ابھی مسلمان ہوئے، مکے کے موجودہ گورنر ہیں، سارے کے سارے کھڑے ہیں۔ تو جب نماز کا وقت ہو گیا نا، کئیوں کے دلوں میں یہ بات ہے کہ آج بیت اللہ میں اذان کون دے گا، آج کون دے گا اذان؟
اذان کی جب بات آئی کہ آج کون اذان دے گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو وہ نظر نہیں آئے جن کو رسول اللہ چاہتے ہیں کہ اذان دے، تو فوراً فرمایا او میرا بلال کہاں ہے؟ بلال کہاں ہے؟ کون بلال؟ کون ہے بلال؟ بلال غلام ہے، بلال حبشی ہے، بلال کالے ہیں، بلال کے پیروں میں جوتی نہیں، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بلال کے ہونٹ موٹے موٹے ہونٹ ہیں، اور بلال نے تو جب بیت اللہ کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنا چاہا ابو جہل نے مارا، بلال کو امیہ نے مارا، بلال کو عتبہ نے مارا کہ تیری تو ذات نیچی ہے، تو بیت اللہ میں نہیں جا سکتا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا میرے بلال کہاں ہیں، سارے صحابہ سمجھ گئے کہ آج بھی اگر بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے کسی کو اذان کا حکم ہوگا تو سیدنا بلال کو ہوگا۔ تو ایک صحابی نے، مشورہ دینے والے مخلصین ہر جگہ ہوتے، تو ایک صحابی نے بڑا مخلصانہ مشورہ نبی علیہ السلام کی کان میں دیا، فرمایا یا رسول اللہ آج مکہ فتح ہو گیا، ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے قریش کی۔ برادری واد بہت تھا نا اس وقت، اور آج بھی اگر مسلمانوں میں کسی کو اپنی برادری زیادہ اچھی لگتی ہے تو اپنی خام خیالی دماغ میں سے نکال دے، اگر برادری اچھی لگتی ہے تو پھر اپنی اوقات پہ آ جائے کہ جو میری برادری اس کی اصلیت پہ رہوں گا۔ محمد رسول اللہ نے برادریوں کی ذات پات کو توڑ کے رکھ دیا اپنی ابتدائی دین کے اندر۔ تو ایک صحابی نے کان میں کہا یا رسول اللہ آج تو قریش کی کمر ٹوٹ گئی، یعنی یہ سب سے تکڑی برادری اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بڑے عزت دار ہیں ہم، یا رسول اللہ ان کی تو کمر ٹوٹ گئی، آج بھی اگر بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھیں گے، یہ غلام کو چڑھاؤ گے چھت پہ تو ان کی رہی سہی بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے پاس تو بنو ہاشم میں سے اور قریش کے بڑے بڑے سردار جو مسلمان ہو چکے ہیں پہلے سے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شہزادے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی موجود ہیں، اور اہل بیت میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں۔ یا رسول اللہ ان کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے، آج اگر ایک غلام اوپر چڑھ گیا نا بیت اللہ کی چھت پہ اذان دینے کے لیے تو ان کی رہی سہی بھی ختم ہو جائے گی۔ بات کان میں کہی گئی تھی، جواب کان میں آنا چاہیے تھا، لیکن قربان جاؤں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو ڈانٹا، وہ فرمایا کہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ مکے کی گلیوں میں اگر مار کھانی ہو تو بلال کھائے، کسی کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچی جائے تو بلال ہو، جنگ بدر میں زخم کھانے ہو تو بلال ہو، اور یہ امیہ اگر کسی کی جان کا دشمن ہو تو وہ سیدنا بلال ہو، اور جن کو میرا نام لینے کی وجہ سے ایک دو دن نہیں کئی سال روزانہ اذیت پہنچائی گئی ہو وہ سیدنا بلال ہو۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج بلال کے علاوہ کوئی اور مؤذن رسول بن جائے؟ فرمایا آج اگر بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بھاگے بھاگے آئے، لکھتے ہیں کہ میں نے جب اپنا نام سنا مجھے آگے بلایا جا رہا ہے تو گھبرا گیا، فرمایا میں تو غلام ہوں، آگے بڑے بڑے شہزادے کھڑے ہیں، غلاموں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ جب قریب آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال آج بیت اللہ کی چھت پہ اذان آپ دیں گے۔ حکم جب ہو گیا تو فرماتے جب میں نے منڈیر پکڑی نا بیت اللہ کی اوپر چڑھنے کے لیے، فرماتے میرے جسم پر رضا طاری ہو گیا، لرزہ طاری ہو گیا، رونے لگا۔ بلال یار تو تو غلام آدمی ہے، بلال غلام ہے یار، تجھے تو مکے میں صبح شام لوگ مارتے تھے، کالا ہے، حبشی ہے، یہ کیا کر دیا؟ ایسا کون سا کام کیا بلال کہ آج یہ دیکھو سارے چودھری نیچے کھڑے ہیں، آج تم بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ رہے ہو؟ بلال کیا ایسا کیا ہے تم نے؟ تھے نا محمد رسول اللہ کے تربیت یافتہ۔ فوراً سیدنا بلال نے اپنے دل کو کہا، فوراً جب رو رہے تھے، جب یہ سوال آیا نا دل میں کہ بلال ایسا کیا کیا، پیارے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا اور اپنے آپ کو کہتے ہیں بلال یہ جو کالی کملی والے سے تیری محبت ہے نا، یہ جو محمد رسول اللہ سے تیرا عشق ہے نا، یہ جو تو نے ان کی غلامی اختیار کی ہے نا، یہ بادشاہی اس غلامی کی عوض ملی ہے۔
یہ اس لیے ملا ہے یہ درجہ کیونکہ تو محمد رسول اللہ سے پیار کرتا ہے. فرمایا جب میں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا نا, بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے بلال رضی اللہ عنہ نے وہ کام کیا ہے, قربان جاؤں وہ کام کیا ہے کہ رہتی دنیا تک